سندھ کے ایک بہترین کہانی کار محترم جمن احمدانی کی ایک کہانی آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس کا عنوان ہے سپاہی کی گٹھری میں باندھا درد۔ رات گئے، بارش تھم چکی تھی، صبح کو سورج بھی نکل آیا تو امید جاگی، شام تک ٹرین سروس کو بحال کر دیا جائے گا۔ سورج ڈھلتے ہی وہ اپنی گٹھری سنبھالے اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ لوگ اپنا سامان اٹھائے متوقع ٹرین کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اسٹیشن پر پہنچ کر پتہ چلا ٹرین 1 گھنٹے میں اسٹیشن پہنچنے والی ہے۔ اسے بہت خوشی ہوئی۔ وہ اب اپنے آبائی گاؤں جا کر سکون کی نیند سوئے گا۔ اس نے اپنی گٹھری پر نگاہ ڈالی جس میں ان کی جوانی کا وقت لپٹا پڑا تھا۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں دعاؤں کے ساتھ انجانے خواب بھی رکھے تھے۔ ماں کی گود میں سو کر گزاری وہ آخری رات بھی باندھی تھی، جس رات میں اس نے ایک حسین خواب دیکھا تھا اور اپنی غربت، احساس محرومیوں کو محسوس کیا۔ سماج کے بے حس رویوں میں چودھری وڈیرے کی غلامی میں جکڑے اپنے والدین کی زندگی کا المیہ بھی تھا، جو روٹی کے ایک ٹکڑے کے بدلے میں ان کی بھوک مٹانے کی ضمانت تھے۔ اونچے گھرانے کے ہم کلاسی اس پر جملے کستے اور وہ چپ چاپ برداشت کر لیتا تھا۔ اس کی گٹھری میں زندگی کے وہ تلخ خط بھی تھے جو اس نے اپنے خدا کو لکھے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ انتظار کے لمحوں کو ہلکا کرنے کے لیے اپنی گٹھری کھول کر یادوں کے سائے میں بیٹھتا، ٹرین پلیٹ فارم پر پہنچ چکی تھی۔ دوسرے مسافروں کے ساتھ وہ بھی اپنی بوگی میں سوار ہو گیا۔ رات کی تاریکی میں باہر سے کچھ نظر نہیں آیا۔ ٹرین چل پڑی تو ہلکی سی بارش بھی شروع ہو گئی۔ اس نے کچھ دیر آنکھیں بند کر کے سونا چاہا، نیند نہیں آئی۔ وہ ماضی کے جھروکوں میں کھو گیا۔ 20 سال پہلے وہ فوج میں سپاہی بھرتی ہوا تھا، اب ریٹائر ہو کر اپنے آبائی گاؤں کو لوٹ رہا ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے۔ ماؤں کی آنکھوں میں اپنے جوان بیٹوں کے جیتے جی بچھڑنے کا غم بھلا آج تک کوئی پڑھ بھی سکا ہے؟ اس کی آنکھوں میں انجانے میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی گٹھری کھولی، زندگی کے باندھے خواب نکالے، خط کھولے، تصویریں دیکھی، جوانی کے وقت پر چڑھی دھول جھانی۔ انتظار کے موسم میں ایک لڑکی تھی، ایک خواب، زندگی بدلنے کا تھا مگر نہیں بدلی۔ اونچ نیچ کے اس سماج میں ایک غریب سپاہی کی زندگی جوں کی توں ہی رہی۔ جو رہ گیا وہ بڑھاپا تھا۔ اس نے خواب سمیٹ کر خط دیکھے جو اس نے محاذ پر رہتے ہوئے اپنے خدا کو لکھے، جن میں انہوں نے خدا کو شکایت کی تھی، اے رب جلیل، میرے ہاتھ میں بندوق دیکھ کر لوگ آج بھی مجھ پر جملے کستے ہیں۔ وہ آنکھوں میں چھپی معصومیت اور غربت کے احساس کو نہیں سمجھ سکتے۔ خطوط میں لکھی شکایتوں کا اب تک ازالہ نہیں ہو سکا ہے۔ ذرا رک کر خاموش لبوں سے پکارا، یا خدا، ذرا میرے خوابوں کو تو ہی سنبھال لے۔ یہ خواب اور خط اپنی گٹھری سے نکال کر تجھے دیتا ہوں۔ انہوں نے خوابوں کے ساتھ ان خطوں کو بھی اپنے خدا کے حوالے کیا، جن میں محبتیں تھیں، پیار تھا، بچوں کی مسکراہٹیں تھیں، ساون کے بھیگے دن تھے، بوندیں تھی، بارشیں تھیں، نامکمل پیار تھا، بیتے لمحوں کے درد تھے، جدائی تھی، پچھڑتے وقت کے موسم تھے۔ گٹھری میں اب باقی تصویریں تھیں، جوانی کے سائے میں لپٹے وقت کا ملبہ تھا۔ انہوں نے وقت کے ملبے کو چھو کر محسوس کیا، سب کا سب ذرا ذرا ہو کر بکھر گیا۔ گٹھری میں پھیلے ہوئے وقت کے ملبے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر ابل پڑا۔ کلیجے میں درد کے کانٹے چبھنے لگے۔ اس نے ٹرین کی درز سے باہر دیکھا۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ ٹرین کی رفتار کم کر دی گئی۔ انہوں نے اپنی جوانی اور بیتے وقت کے بکھرے ملبے کو گٹھری سے نکال کر آنکھوں میں امڈے سیلاب کی نظر کر دیا۔ بارشیں رو پڑیں، طوفان چپ سا ہو گیا۔ ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ایک غریب سپاہی کی بوگی
پٹری سے اتر کر ایک گہری کھائی میں جا گری۔ وقت رک گیا۔ خالی گٹھری میں بس ایک انتظار ہی تھا جو ایک کونے سے اب بھی لٹکا ہوا ہے، جس کے سائے میں بوڑھی ماؤں کی آنکھیں ہیں۔ محبتوں کی کہانی ہے جس میں بارشیں آج بھی روتی ہیں اور طوفان چپ سا رہتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی لکھی کہانیاں آپ کے نام کے ساتھ سرفراز آسمان یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر چلائی جائیں تو ڈسکرپشن میں موجود واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔